لہٰذا یہ جو مسئلہ ہے تکفیر ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ مسئلہ تکفیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ کلمے کا اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اس سے کوئی ایسے افعال، کوئی ایسے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں جو کہ شریعت نے اس کو کفر اور شرک اکبر کے درجے کے اندر اس کو رکھا ہے، اور اس کا وہ عمدن ارتکاب کر جاتا ہے اور ہوش و حواس میں اس کا کر جاتا ہے، اور اگر اس کے اوپر اس نے کوئی بہانہ یا کوئی تعویل یا اس کے اوپر کوئی اس نے اپنی ایک اس کو مفہوم دے کر اس کو ٹھیک سمجھ کر رہا تھا تو اہل علم نے اس تعویل کو اور جس کو ٹھیک سمجھ کر رہا تھا اس کا باطل ہونا بھی اس کے اوپر واضح کر دیا، باطل ہونا بھی اس کے اوپر واضح کر دیا کہ یہ آپ غلط کر رہے تھے، اس کو شریعت نے کفر قرار دیا ہے، اس کو شرک قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود وہ اس کے اوپر قائم رہے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم علماء اہل عقیدہ اس کو نواقض اسلام کے تحت بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اس کی چند مثالیں دے دیتا ہوں، جیسے غیر اللہ کو پکارنے کو جائز سمجھ لینا، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، اس کے لیے نظر و نیاز دینا، اس کے لیے عبادت کے جو مراسم ہیں وہ بجا لانا، اس کو پکارنا اپنی مشکلات کے لیے، اپنی بیماریوں کی صحت یابی کے لیے، اولاد کے لیے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے والا اگر اس کا اظہار کرتا ہے، اس کو جائز سمجھ لیتا ہے تو وہ کفر اور شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اور جو یہ کفر اور شرک کا ارتکاب کرے گا وہ کافر اور مشرک ہو جائے گا۔ یہ ایک مثال ہے۔ جادو کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر لیتا ہے، جادو کو جائز سمجھ لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس سے ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ تو جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن کے اندر نص قطعی ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے، لہذا یہ کفر کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی نازل شدہ کتاب جو کہ شریعت کی اور اس کے اصول اور احکامات کی شکل میں موجود ہے، اس کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور اصولوں کو اس کے اوپر فوقیت دے کر اس پر فیصلے کرنے کے اوپر کوئی راضی ہو جائے تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایسا کفر کا ارتکاب کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو تکفیر کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ہم نے 3-4 مثالیں بیان کی ہیں، اس کے اوپر اور بھی بہت ساری ہیں، کہ جو کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہ چیزوں کا کو صحیح سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اس سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، اور وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، بندہ اس سے کافر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کو کہتے ہیں تکفیر، اس کو کہتے ہیں کافر ہو جانا۔ لیکن اس کے اندر مزید تفصیل ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایسا کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اور مشرک ہو جاتا ہے، یہ ہے تکفیر مطلق۔ یعنی آپ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ یہ کام کر لینے سے شریعت نے اس کو کفر کہا ہے، اس کو شرک کہا ہے، اور ایسا کفر اور شرک کرنے والا بندہ کافر اور مشرک ہو جائے گا اللہ کی نگاہ میں، اور اللہ رب العزت اس کو کافر اور مشرک کی طرح ڈیل کرے گا قیامت کے دن۔ تو لہٰذا یہ بیان کرنا، اس کو اپنی محفلوں میں، اپنی نشستوں میں، اپنی دعوت میں اس کو بیان کرنا، یہ عین مطلوب ہے۔ اس کو یہ کہنا کہ گویا آپ لوگوں کو کافر قرار دے رہے ہیں، اس کا یہ مطلب